السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 12 سپٹمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 8 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک راحت کی خبر ہے۔ یہاں اب ٹریفک قوانین کی وجہ سے جاری کیے گئے چالان پر صرف نصف جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت نے اس اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس تجویز کو دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹریفک چالانوں کے تصفیے کی حوصلہ افزائی کے لیے دہلی حکومت نے موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کی مخصوص دفعہ کے تحت چالان کی رقم کے 50% پر ٹریفک جرائم کا تصفیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹریفک چالان جاری کیا گیا ہے وہ چالان کو نصف رقم ادا کر کے اپنا چالان طے کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز ٹریفک چالانوں کو تیز تر اور آسان طریقے سے طے کرنے کے مقصد سے پیش کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت موجودہ چالانوں کے لیے چالان کو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 90 دنوں کے اندر طے کرنا ہوگا، جبکہ نوٹیفیکیشن کے بعد جاری ہونے والے چالان کے لیے یہ وقت 30 دن رکھا گیا ہے۔ پہاڑی ریاست ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ کے مضافات سنجولی میں واقع ایک مسجد میں اضافی منزل تعمیر ہونے کے بعد پوری مسجد کے خلاف گزشتہ کئی روز سے بھگوا تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہے۔ شدت پسند عناصر مسجد کو منہدم کرنے کے ارادے سے سنجولی میں مسجد کے قریب جمع ہیں اور حکومت پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت شملہ کی صورتحال 1992 کے ایودھیا سے مختلف نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت ہماچل میں کانگریس پارٹی کی حکومت ہے۔ سنجولی کے حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب مسجد کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے بھگوا کارکنوں نے شہر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر شملہ کے ایس پی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تاہم جب حالات بے قابو ہوتے نظر آئے تو پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ اس میں متعدد پولیس اہلکار اور مظاہرین زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واٹر کینن کے ذریعے بھی مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم بے قابو رہا۔ یہ لوگ سنجولی مسجد سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر جمع ہو کر اشتعال انگیز نعرے بازی کر رہے تھے۔ ہندوتوا تنظیموں کے کارکنوں کے احتجاج کے باعث حالات انتہائی کشیدہ ہے۔ پولیس مظاہرین کو منانے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے پورا سنجولی علاقہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ مسجد کے مقام کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا۔ وقف ترمیمی بل پر غور و خوض کے لیے تشکیل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی جے پی سی کی 4 میٹنگیں اب تک ہو چکی ہے۔ جے پی سی میں شامل اراکین لگاتار وقف اداروں اور سرکردہ مسلم شخصیات سے ان کی رائے لے رہے ہیں، لیکن اسی درمیان راجیہ سبھا کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے آئندہ ہفتے وزارت برائے اقلیتی امور کے سیکریٹری اور نمائندوں کو طلب کر لیا ہے۔ دراصل موجودہ وقف بل کے ذریعے وقف قانون 2013 میں ترمیم کی کوشش ہو رہی ہے، اسی لیے راجیہ سبھا کی کمیٹی نے اس سے قبل ہی وزارت کے افسران کو طلب کر لیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ 2013 کے وقف قانون کے ذیلی قوانین، اصول و ضوابط تیار کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، یہ اب تک پوری طرح سے نافذ کیوں نہیں ہوا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ راجیہ سبھا کمیٹی نے اسی دن چھاؤنی ایکٹ 2006 کے تحت زیر غور قانون بنانے کا عمل پورا کرنے میں تاخیر کے اسباب پر وزارت دفاع کے افسران کو بھی طلب کیا۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زیر غور قوانین پر اپنی اپنی کمیٹیاں ہیں جو اس بات کی جانچ کرتی ہے کہ کس قانون سے متعلق اصول اور ذیلی اصول وقت پر بنائے گئے ہیں یا نہیں اور آئین کے لزومات کے مطابق ہے یا نہیں۔ 2013 کے ایکٹ نے وقف بورڈ کو کچھ اختیارات دیے تھے اور موجودہ بل ان اختیارات میں اصلاحات کے نام پر لایا گیا ہے۔ اے ٹی ایس کی خصوصی عدالت نے معروف اسلامی اسکالر مولانا کلیم صدیقی اسلامی دعوت سینٹر کے بانی محمد عمر گوتم اور ان کے بیٹے عبداللہ عمر سمیت 12 افراد کو 2021 کے مبینہ غیر قانونی تبدیلی مذہب کے معاملے میں عمر قید کی انتہائی سخت اور غیر متوقع سزا سنائی۔ خصوصی جج وویکانند شرن ترپاٹھی نے اپنے سخت فیصلے میں 4 دیگر افراد کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اتر پردیش غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ 2021 کے نفاذ کے بعد اس قانون کے تحت دیا گیا یہ پہلا فیصلہ ہے۔ سبھی 16 افراد کو گزشتہ روز ہی قصوروار دیا گیا تھا۔ عدالت کا سخت فیصلہ آنے کے بعد فریق دفاع کے وکلاء نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ قصورواروں کی جیل میں گزاری گئی سابقہ مدت سزا میں شامل ہوگی اور سبھی سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ ریاست مہاراشٹر میں بی جے پی کے ریاستی صدر چندر شیکھر باونکولے کے بیٹے کی کار سے ناگپور میں پیش آئے حادثے کے بعد نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ جس کار سے حادثہ ہوا اس کے اندر سے پولیس کو ایک ریسٹورنٹ کا بل ملا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حادثے سے قبل چندر شیکھر کا بیٹا اور اس کے دوست جس بار میں بیٹھے تھے وہاں انہوں نے شراب کے علاوہ بیف یعنی بڑے کا گوشت بھی کھایا تھا۔ شیو سینا ادھو کے ترجمان سنجے راوت نے اس معاملے پر بی جے پی کو گھیرتے ہوئے سوال کیا کہ تم خود بیف کھاؤ اور ہمیں ہندوتوا سکھاؤ۔ واضح ہے کہ گزشتہ رات ناگپور میں چندر شیکھر باونکولے کے بیٹے سنکیت باونکولے اور ان کے 4 ساتھی گاڑی میں جا رہے تھے۔ مبینہ طور پر یہ لوگ نشے میں تھے اور ان کی گاڑی نے 5 گاڑیوں کو ٹھوک دیا، جس کی وجہ سے 4 لوگ زخمی ہو گئے۔
संजय रावत ने दावा किया कि तफ्तीश के दौरान पुलिस को संकेत वानकोले की गाड़ी से एक बिल मिला है जो नागपुर के लाहौरी बार का है। इस बिल में शराब के अलावा चिकन, मटन और बीफ कटलेट भी दर्ज है। रावत ने कहा, इस वक्त श्रावण और गणपति का वक्त है, इस दौरान हिंदू गोश्त नहीं खाते। ऐसे वक्त में इन लोगों ने बीफ खाया। यही लोग बीफ के नाम पर हुजूमी तशद्दुद बर्पा करते हैं। संजय रावत ने कहा कि पुलिस ने यह बिल जब्त किया है। ये लोग बीफ खाते हैं, शराब पीते हैं, फिर रास्ते पर लोगों की जान लेते हैं। ये हो क्या रहा है? उन्होंने तंज किया कि ये खुद तो बीफ खाते हैं और ट्रेनों में रास्तों पर बीफ के नाम पर हुजूमी तशद्दुद करते हैं। ये लोग क्या हमें हिंदुत्व सिखाएंगे? उन्होंने कहा कि तुम खुद बीफ खाओ, शराब पियो और हमें हिंदुत्व सिखाओ। नाज़रीन, संजय रावत के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या आप इससे मुत्तफिक है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। गुजरात के शहर सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणपति पंडाल पर मुबैना पथराव के वाक़े के बाद पुलिस ने मुसलमानों के घरों के दरवाजे, ताले और खिड़कियां तोड़कर 33 अफराद को गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता रोज गुजरात पुलिस ने क्रैकडाउन का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि पुलिस एहलकार इलाके में किसी को गिरफ्तार करने के लिए घर के गेट का दरवाजा और ताले तोड़ रहे हैं। वीडियो में रियासत के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी को पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और सूरज निकलने से पहले इन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान करते हुए दिखाया गया। वीडियो में दिखाया गया कि गिरफ्तार किए गए अफराद सही तरीके से चलने के काबिल भी नहीं थे, जिससे अंदाजा होता है कि पुलिस हिरासत में इन पर तशद्दुद किया गया। ये वीडियो भी वायरल हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत से गुफ्तगू करते हुए एक मुस्लिम खातून ने बताया कि जब वो खाना खाने की तैयारी कर रही थी, अचानक पुलिस आई और इनके घर की खिड़की पर लाठियां मारना शुरू कर दी। खिड़की के शीशे टूट गए। मेरी 1 साल की बच्ची खिड़की के पास खेल रही थी। जब मैं अपने बच्चे को लेने आई तो उन्होंने मुझे दरवाज़ा खोलने को कहा, ना खोलने पर तोड़ देने की धमकी दी। इस खातून के घर से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में MIM की शमूलियत के ताल्लुक से गुफ्तगू अब भी हो रही है। गुज़िश्ता रात जब मीडिया ने संजय रावत से MIM की महाविकास अघाड़ी में शमूलियत के ताल्लुक से सवाल किया तो उन्होंने बराह रास्त इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि MIM की कोई तजवीज़ हम तक नहीं पहुंची। अगर पहुंचेगी तो इस पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र MIM के सदर इम्तियाज़ जलील ने मुतअद्दिद मरतबा मीडिया के सामने कहा था कि इनकी पार्टी और महाविकास अघाड़ी के दरमियान गुफ्तगू जारी है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को इंतबाह दिया था कि वो जल्द अज जल्द कोई फैसला करे, वरना मजलिस अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। 9 सितंबर को औरंगाबाद में पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 नामों का ऐलान किया जो असेंबली इलेक्शन में इनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गुजरात के शहरों भरूच और सूरत में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लगाने पर तशद्दुद फूट पड़ा और 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मीडिया के मुताबिक गुजरात के शहर भरूच में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुस्लिम आबादी में मोटरसाइकिलों और इमलाक को आग लगा दी गई। डंडों और रॉडों से लैस हिंदुओं के हमलों में मुतअद्दिद मुस्लिम अफराद जख्मी हो गए, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। हमलावर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कशीदगी उस वक्त हुई जब हिंदू दहशतगर्दों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे और बैनर्स लगाने से रोका और मुसलमानों पर हमला कर दिया। बाद चंद इलाकों से ये झंडे निकाल दिए गए, जिस पर मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। ऐसा ही एक वाक़या गुजरात के एक और शहर सूरत में भी पेश आया। इन दोनों वाक़यात में पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का काम करते हुए उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया और शरपसंद नासिर को खुली छूट दे दी। अब तक 27 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें मुसलमानों की तादाद ही ज़्यादा है। तेलंगाना हुकूमत तालाबों पर मौजूदा कब्ज़ेजात की बर्खास्तगी के मामले में कोई मुफाहिमत नहीं करेगी और ना ही हैदरा के जरिए जारी मुहिम पर कोई समझौता किया जाएगा, बल्कि हुकूमत हैदराबाद में मौजूद तालाबों और कुंटों के अहिया के सिलसिले में संजीदा इक़दाम को यकीनी बनाते हुए शहर को सैलाब से पाक बनाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने शहर हैदराबाद में जारी हैदरा की कार्रवाइयों का दिफा करते हुए कहा कि शहर में मौजूद तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए शोबे की कारकर्दगी में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी और ना ही इन कब्ज़ेजात को बर्दाश्त किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद को सैलाब से पाक बनाने के लिए बफर जोन और FTL में किए गए कब्ज़ेजात को बर्खास्त कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर में तालाबों पर किए गए कब्जे किसी के भी हों, इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने फार्म हाउस को मुनज़्ज़म किए जाने के मामले में जारी शिकायत के सिलसिले में कहा कि अगर कोई फार्म हाउस बनाता है तो इस पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर इन फार्म हाउस के जरिए खारिज होने वाले फजला को साफ़ पीने के पानी के ज़खायर आब में छोड़ा जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पासिंग आउट परेड के दौरान सलामी लेने के बाद अपने खिताब में हैदरा की कार्रवाइयों को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि बड़े बिल्डर जो शहर हैदराबाद में तालाबों पर कब्जे के जिम्मेदार हैं, इनमें खौफ की लहर पैदा हो चुकी है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اچانک دہلی پہنچ گئے. ان کے ہمراہ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ بھی موجود ہے. بہت سے وزراء سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کے لیے وقت طلب کیا ہے. ساتھ ہی وہ سونیا گاندھی اور کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ سے آج جمعرات کو ملاقات ہو سکتی ہے. ریاست میں بارش اور سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں، چیف منسٹر اس کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ریاست کو زیادہ سے زیادہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کریں گے. مہیش کمار گوڑ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی منتخب ہونے کے بعد پہلی مرتبہ دہلی کا دورہ کر رہے ہیں. وقف ایکٹ کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ملت اسلامیہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے توسط سے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے وقف ترمیم بل کی مخالفت میں اپنی رائے روانہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں. جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل تلنگانہ نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو عوامی رائے پیش کرنے کے سلسلے میں دی گئی سہولت سے استفادہ اور وقف ترمیم بل کی مخالفت میں رائے بھیجنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان بھر میں موجود اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ وقف ایکٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی جانب سے مجوزہ ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی جائے. جناب عامر علی خان نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے مجوزہ وقف ترمیم بل کے نکات کا جائزہ لینے کے بعد ملک بھر کی سرکردہ تنظیموں اور ذمہ دار علماء و قائدین نے اس کی مخالفت کا فیصلہ کیا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملک بھر میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بورڈ کی جانب سے اختیار کردہ موقف کی تائید اور مجوزہ ترمیم کی مخالفت میں جاری کردہ QR کوڈ کو اسکین کرتے ہوئے اپنی رائے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو روانہ کریں. رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل نے عوام سے اپیل کی کہ وقف ترمیم کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے ہندوستان میں موجود عوام کے درمیان منافرت پھیلانے کی کوششوں کو بھی مسترد کر سکتے ہیں، کیونکہ مجوزہ ترمیم کے ذریعے مرکزی حکومت ہندوستانی شہریوں کو منقسم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہیڈرا کے کمشنر رنگاناتھ نے انکشاف کیا ہے کہ ہیڈرا نے 27 جون سے تاحال 262 غیر مجاز ڈھانچوں کو منہدم کرتے ہوئے 111 ایکڑ سرکاری اراضی واپس حاصل کر لی ہے. انہوں نے بتایا کہ صرف حیدرآباد کے حدود میں ہی 23 علاقوں میں انہدامی کارروائی انجام دی گئی. تالابوں، جھیلوں، نالوں اور دوسرے آبی وسائل پر غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے جو مہم شروع کی گئی ہے، اس کی تفصیلات سے میڈیا کے نمائندوں کو واقف کرواتے ہوئے کمشنر ہیڈرا نے بتایا کہ 27 جون کو فلم نگر کوآپریٹو سوسائٹی اور لوٹس پانڈ کے علاقے میں پلاٹ نمبر 30 میں غیر مجاز قبضے برخاست کیے گئے. کمشنر ہیڈرا نے بتایا کہ انہوں نے اپنے محکمے کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے. کمشنر پولیس حیدرآباد CB آنند نے ساؤتھ ویسٹ زون کے مختلف شعبوں کے عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش فیسٹیولز کے سلسلے میں ان کی رائے حاصل کی. انہوں نے دونوں فیسٹیول سے بیک وقت نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں، کام میں ذمہ داری پیدا کریں اور عوام کو کسی بھی طرح کے ہراساں نہ کریں. آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے LN پرساد آڈیٹوریم FTCCI بلڈنگ ریڈ ہلز میں ماہرین تعلیم 2024-25 ایوارڈ تقریب منعقد کی گئی. اسکولز اور کالجز میں 20 سال کی خدمت مکمل کرنے والے 100 پرنسپلوں کو اعزاز سے نوازا گیا. پرنسپلز کو اعزازات کے علاوہ شہر کی 10 شخصیات کو تعلیم میں نمایاں خدمات انجام دینے پر گراں قدر تعلیمی خدمات ایوارڈ سے نوازا گیا. جناب آصف پاشا سابق وزیر قانون اور سوسائٹی کے بانی اور سرپرست نے کارنامہ حیات ایوارڈ حاصل کیا. اپنے خطاب میں آصف پاشا نے سوسائٹی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نئے صدر ڈاکٹر محمد یوسف اعظم کی قیادت میں سوسائٹی مزید ایسی تقریبات کا انعقاد کرتی رہے گی. انہوں نے ریاستی تعلیمی کانفرنس کی میزبانی کا مشورہ دیا. جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے کہا کہ بچے کی تربیت میں استاد کا اہم رول ہوتا ہے، وہ زیادہ وقت اسکولز میں اساتذہ کے سامنے گزارتے ہیں. انہوں نے تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ استاد کی تعلیم کی بدولت ہی بچہ زندگی میں ایک بڑا مقام حاصل کرتا ہے. جناب ایس ہڈا نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلی اعداد و شمار پیش کیا اور دوسرے والدین کی حیثیت سے اساتذہ کی اہمیت پر زور دیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے گوشہ محل کے ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے حیدرآباد کے پولیس کمشنر CB آنند سے کہا کہ وہ گنیش کی مورتیوں کے سامنے شراب پینے والوں کے خلاف کارروائی شروع کریں اور چند دن پہلے شروع ہوئے گنیش وسرجن جلوسوں کے دوران خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اس پر بھی توجہ دی جائے. حیدرآباد کے کمشنر کو لکھے گئے خط میں راجا سنگھ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں اس نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو بدنیتی کے ساتھ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور نامناسب سرگرمیوں میں ملوث ہو کر پریشانی پیدا کرتے ہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں لوگ ٹرکوں پر بیٹھ کر کھلے عام شراب پیتے ہیں اور عوام پر پانی کے پیکٹ پھینکتے ہیں، اکثر خاص طور پر خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. خواتین اور لڑکیوں کو ہراساں کرنا بدقسمتی سے ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو تقریبات کے تقدس کو داغدار کرتے ہیں. راجا سنگھ نے کہا کہ اس طرح کا رویہ انتہائی بے عزتی اور تہوار کی روحانی اہمیت کو متاثر کرتا ہے. راجا سنگھ نے حیدرآباد پولیس کمشنر سے درخواست کی کہ وہ اس طرح کے رویے پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات اپنائیں جو کسی
بھی خلل ڈالنے والی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ قبل ازیں راجا سنگھ نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ گنیش کے تہواروں کے دوران حلال مصدقہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ بی جے پی ایم ایل اے جو طویل عرصے سے حلال مصنوعات کے خلاف وکالت کر رہے ہیں، اس نے ایک بار پھر ہندوؤں سے اپیل کی کہ وہ سرٹیفکیشن کے ساتھ اشیاء نہ خریدیں۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کی واقفیت بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں آئی ٹی سے مربوط کورسز سیکھنا بھی لازمی ہے۔ نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کے لیے بے حد فائدہ مند اور آئی ٹی سیکٹر کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے کورس کا آغاز محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں عمل میں لایا ہے۔ پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کی ملک و بیرون ملک بالخصوص امریکہ، UK، کینیڈا میں کافی مانگ چل رہی ہے۔ کوئی بھی گروپ کے افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ادارے سیاست کی جانب سے پیش کیے جانے والا پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جانگو، پائتھن وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹ کیمپ آج جمعرات 12 سپٹمبر کو رات 8 بجے سے آغاز ہو رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔